ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے اور اپنی بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا منچاہا انعام بھی تمہیں دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے جواب دیا، ابا جان، ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ ہی کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہماری یہ شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو ان کی من پسند چیز انعام کے طور پر دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہ میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سنتے ہی آگ ببولا ہو گیا اور کہنے لگا، اے کمبخت، تجھے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ شہزادی نے کہا، جو حکم ابا جان۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اسے جنگل میں چھوڑ آؤ، میں بھی دیکھوں یہ کیسے میرے بغیر دیے اللہ کا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے تمام زیورات واپس لے لیے گئے اور خستہ حال کپڑوں میں بغیر کسی ساز و سامان کے بادشاہ کے حکم پر جنگل میں لے جا کر اسے تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لیکن شہزادی بہت مطمئن تھی اور اللہ کی ذات پر اسے بھروسہ تھا کہ جو اس نے رزق اور عیش و عشرت میرے نصیب میں لکھے ہیں وہ مجھے ضرور ملیں گے۔ جب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے، شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی۔ چاروں طرف پیڑ ہی پیڑ تھے اور دوپہر سے شام ہونے والی تھی۔ شہزادی نے سوچا، کیوں نہ تھوڑی سی لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں، پھر کوئی جنگلی جانور میرے پاس نہیں آئے گا اور رات بھی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ شہزادی جنگل میں لکڑیاں تلاش کرنے کے لیے چل پڑی۔ تبھی اس کی نظر ایک جھوپڑی پر پڑی جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کے کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت ہی زیادہ حیران ہوئی کہ اتنے ویرانے میں آخر یہ جھوپڑی کہاں سے آئی۔ جب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوئی تو کیا دیکھتی ہے، ایک بوڑھا ضعیف آدمی چارپائی پر لیٹا ہے اور کھانستے کھانستے پانی پانی پکار رہا ہے۔ شہزادی ادھر ادھر دیکھتی ہے، ایک کونے میں پانی کا ایک گھڑا رکھا ہوا تھا۔ وہ گلاس میں پانی بھر کر اس بوڑھے آدمی کو پلاتی ہے اور جھوپڑی کی صاف صفائی کرنے لگتی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھا آدمی شہزادی سے پوچھتا ہے، بیٹی، تم کون ہو اور اتنے بڑے جنگل میں تم اکیلی کیا کر رہی ہو؟ تب شہزادی نے اسے پورا معاملہ بیان کیا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی ہے۔ وہ بوڑھا آدمی شہزادی کو جھوپڑی میں رہنے کی اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، صبح شہر چلا جاؤں گا اور 8 دن کے بعد آؤں گا۔ تم یہیں پر رہو اور جھوپڑی میں کھانے کا سامان بھی موجود ہے اور پاس ہی ایک ندی ہے، تم وہاں سے گھڑا بھر لیا کرنا۔ صبح کو وہ بوڑھا شہر چلا جاتا ہے اور شہزادی یہاں جھوپڑی میں اکیلی رہ جاتی ہے۔ وہ پوری جھوپڑی کی صاف صفائی کر کے بکری کا دودھ نکالتی ہے، آدھا اپنے لیے رکھ لیتی ہے اور آدھا باہر رکھ دیتی ہے کہ رات کو اگر کوئی جانور بھوکا پیاسا ہوگا تو وہ پی لے گا، اور پھر خود اندر جھوپڑی میں آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب شہزادی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ دودھ کے برتن تو خالی ہیں، لیکن اس کے پاس ایک لال پڑا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی نایاب اور قیمتی معلوم دیتا ہے، اور پاس ہی سانپ کے نشان بھی نظر آ رہے تھے۔ تب شہزادی کو یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے سنا تھا، جب کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو ایک ایسا لال اگلتا ہے جس کی قیمت ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ شہزادی بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید وہ سانپ بھوکا رہا ہوگا، اس لیے وہ دودھ پی کر خوشی میں یہ لال چھوڑ کر گیا ہے۔ پھر وہ لال اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اگلی رات شہزادی برتن میں دوبارہ دودھ رکھ دیتی ہے اور اگلی صبح جب دیکھتی ہے تو پھر ایک لال وہاں پر رکھا ہوا تھا۔ ایسا کرتے کرتے 7 دن گزر جاتے ہیں
اور شہزادی کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے دن ہی بوڑھا واپس آ جاتا ہے، تب شہزادی اسے وہ لال دکھاتی ہے اور سارا واقعہ بیان کرتی ہے اور بوڑھے کو 3 لال دیتی ہے اور کہتی ہے آپ شہر جا کر یہ لال بیچ دیں اور آتے وقت اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدور لے کر آئیں۔ باقی کے 4 لال شہزادی اپنے گلے میں ہار بنا کر پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینے میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے جس میں بوڑھا اور شہزادی رہنے لگتے ہیں۔ ایسا خوبصورت محل جس میں ہر طرف نوکر چاکر، دنیا کی تمام نعمتیں موجود ہوتی ہیں۔ شہزادی جنگل میں لکڑی کی ایک فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روزی روٹی اس سے چلتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل شہر نما بن جاتا ہے اور دور دور تک دھوم مچ جاتی ہے کہ شہزادی بہت ہی زیادہ رحم دل ہے۔ یہ خبر اڑتے اڑتے اس بادشاہ کے کان میں پہنچتی ہے تو بادشاہ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں بھی تو دیکھوں کہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جس کی لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے کہ وہ شہزادی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ یہاں جب شہزادی کے سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں تو شہزادی سپاہیوں سے کہتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ اپنی تمام بیٹیوں کو بھی لے کر آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ اپنی تمام بیٹیوں کے ساتھ شہزادی سے ملاقات کرنے کے لیے اس کے محل پر آتا ہے۔ شہزادی ان سب سے اپنے چہرے پر نقاب پہن کر ملاقات کرتی ہے اور ان کے لیے 7 رنگ کے کھانے پیش کرتی ہے اور ہر کھانے کے ساتھ اسی رنگ کے سوٹ زیورات پہن کر آتی ہے۔ محل کی یہ شان و شوکت، خوبصورتی اور شہزادی کا یہ انداز بادشاہ اور سبھی شہزادیوں کو بہت حیران اور متاثر کرتا ہے۔ آخر میں بادشاہ شہزادی سے کہہ ہی دیتا ہے کہ تم میری بیٹی کی جگہ پر ہو، یعنی تم میری بیٹی کی طرح ہو۔ میں بھی تمہارے کہنے پر اپنی ساری بیٹیوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں، پھر ہم سے یہ بھلا کیسا پردہ۔ بہت ہی اصرار پر شہزادی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ سب شہزادیاں آپس میں گفتگو کرنے لگتی ہیں کہ اتنی تو تیار ہے، اتنے مہنگے مہنگے زیورات پہنے ہوئے ہیں، اب اور کتنا تیار ہو کر آئے گی۔ اتنے میں سب کیا دیکھتے ہیں کہ دور سے ایک خستہ حال کپڑوں میں کوئی چلا آ رہا ہے اور غور کرنے پر بادشاہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی زندہ ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا اب تک تو اسے جنگلی جانور کھا گئے ہوں گے، اور جب میں نے اپنے سپاہیوں کو اس کی خبر لینے کے لیے بھیجا تھا تو میرے سپاہیوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں پر شہزادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، تو یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھتا ہے اور کہتا ہے شہزادی کو بلاؤ، میں تمہیں شہزادی سے آزاد کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا، چاہے وہ تمہاری قیمت میں میری پوری بادشاہت بھلے کیوں نہ مانگ لے۔ یہ سنتے ہی شہزادی کہتی ہے نہیں، میں وہی شہزادی ہوں۔ کیا میں نہیں کہتی تھی کہ میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنے نصیب کا پہنتی ہوں؟ بس اسی اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج میں آپ سے بھی زیادہ امیر ہوں۔ پھر شہزادی اپنا تمام حال بادشاہ کو بیان کرتی ہے کہ بھلا وہ اس مقام تک کیسے آئی، اور بادشاہ کو اپنے گلے کا ہار دکھاتی ہے جس میں اب بھی 4 لال موجود تھے۔ یہ سنتے ہی باقی ساری شہزادیاں دل ہی دل میں رشک کرنے لگتی ہیں اور کہنے لگتی ہیں کہ کاش ہم نے بھی یہی کہا ہوتا، ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں اور اپنے نصیب کا پہنتے ہیں۔ دوستو، ہمیشہ اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھو اور اللہ جس حال میں رکھے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوستوں، آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت
نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کو آپ نے اگر لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ آپ نے اگر ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں، اور ان ویڈیوز کو اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔ آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔